السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر دانیال محبوب اور اپنے یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کے مختلف قسم کے شوق رہے ہیں، اور اگر شوق کی بات کی جائے تو وہ ایک مثال مشہور ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے، یعنی شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کا جو شوق ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، سب تن من بیچ کر آپ اس کو جو ہے اپنا شوق پورا کرتے ہیں، مگر یہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہے۔ میں بالکل بھی اس کو امپوز نہیں کروں گا۔ دیکھیں، یہ بالکل میں سمجھوں گا ایک غلط عمل ہے کہ آپ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کے اپنا ایک شوق پورا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بالکل فضول خرچی ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی ایک بڑے عجیب قسم کے شوق کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے، ایک کہانی آپ کو سنائیں گے۔ کہانی نہیں بلکہ یہ ریئل لائف سٹوری ہے، ایک زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی کہاں کی ہے؟ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ بات ہے جاپان کی۔ جاپان کا جناب والا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ٹوکو۔ ٹوکو کو جناب بچپن سے شوق تھا کتا بننے کا۔ آپ سن کے بڑے حیران ہوئے ہوں گے میرے الفاظ پہ، مگر میں نے بالکل درست بات آپ کو بتائی ہے۔ ٹوکو کو بچپن سے ہی شوق تھا کتا بننے کا، اور بچپن میں جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے مختلف ایسے شوق ہیں جو بچپن میں بالکل ہم قطعی اپنے شوق پورے نہیں کر پاتے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اور جوان ہو کر ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں، ہمارے وسائل اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا شوق کو پریکٹیکلی پورا کر سکیں۔ ٹوکو بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ بچپن میں اپنا شوق پورا نہیں کر پایا، جوان ہوا تو اس نے سوچا کہ اب اپنے شوق کو پریکٹیکلی میں سر انجام دوں، پورا کر لوں اپنا شوق۔ تو جناب کیا ہوتا ہے کہ ٹوکو رابطہ کرتا ہے ایک بہت بڑی کاسٹیوم بنانے والی کمپنی سے، اور ان کو کہتا ہے، ٹوکو بتاتا ہے کہ مجھے ایک ایسا ایگزیکٹلی کاسٹیوم بنا کر دے کتے کا جس کو پہن کر ٹوکو ایگزیکٹلی ایک کتا نظر آئے اور کوئی دیکھ کر یہ شبہ بھی نہ کر سکے کہ اس کاسٹیوم کے اندر تو ایک انسان ہے، یہ کتا نہیں ہے۔ اچھا جناب والا، اس کمپنی کو تو ظاہر ہے ان کا کلائنٹ چاہیے تھا، اس کمپنی نے حامی بھر لی ٹوکو کا شوق پورا کرنے کے لیے۔ اس کا جو تخمینہ، جو ایسٹیمیٹ انہوں نے ٹوکو کو دیا وہ تھا $14,000 پاکستانی کہیں تو 40 لاکھ روپے کا یہ ایسٹیمیٹ تھا، جس میں ٹوکو کو اس کا اپنے سائز کا، اس کی مرضی کا، اس کی پسند کا کاسٹیوم مل جانا تھا۔ اس کے علاوہ اس کاسٹیوم بنانے والی کمپنی نے 40 دن کا وقت ٹوکو سے مانگا، اتنا وقت ہمیں درکار ہے یہ کاسٹیوم بنانے کے لیے۔ جناب ٹوکو نے وہ $14,000 ادا بھی کر دیے اور 40 دن انتظار کرنے کی حامی بھی بھر لی۔ جناب والا حضور، کیا ہوتا ہے کہ وہ 40 دن گزرتے ہیں۔ 40 دن کے بعد ٹوکو کو اس کا من پسند کاسٹیوم کتے کا مل جاتا ہے۔ ٹوکو وہ کاسٹیوم پہن لیتا ہے، مگر میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹوکو کا جو شوق تھا وہ صرف کتے کا کاسٹیوم پہننا نہیں تھا کہ جناب کاسٹیوم پہن لیا کتے کا اور شوق پورا ہو گیا۔ ٹوکو کا اصل شوق یہ تھا کہ وہ مکمل طرز زندگی، مکمل لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، مکمل زندگی ایک کتے کی گزارنا چاہتا تھا۔ اصل شوق اس کا یہ تھا۔ تو جناب کیا ہوتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ٹوکو نہ صرف وہ کاسٹیوم پہنتا ہے بلکہ مکمل زندگی اس دن کے بعد سے ایک کتے کی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹوکو کی بہت سی ویڈیوز وائرل ہیں۔ ایک ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ ایک حیرت انگیز آپ کہہ لیں کہ لگی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹوکو جاتا ہے ایک پارک میں، جیسے کہ ڈیفرنٹ مختلف اور کتے پارک میں جاتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، اور ان کے گلے میں چین ہوتی ہے، چین کا دوسرا حصہ یا رسی کا دوسرا حصہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کتے جا رہے ہوتے ہیں پارک میں، واک کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پیٹ۔ تو جناب کیا ہوتا ہے کہ ٹوکو بھی جب پارک میں جاتا ہے تو وہ ایک خاتون کے ساتھ جاتا ہے۔ دکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خاتون اس کی اصل میں مالکن ہے اور یہ اصل کا کتا ہے، کیونکہ چین کا ایک سرا اس ٹوکو کی گردن پہ ہوتا ہے لپٹا ہوا، اور چین کا دوسرا سرا اس خاتون کے جو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ٹوکو ساتھ کتے کی طرح جا رہا ہوتا ہے۔ دکھنے میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ پارک میں واک کر رہا ہے۔ جناب حیرت یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی، وہ خاتون جاتی ہے ایک بینچ کے پاس اور جا کے بینچ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ٹوکو انسان کی طرح اس بینچ پہ نہیں بیٹھتا بلکہ اس خاتون کے پاؤں میں نیچے بیٹھ جاتا ہے، سیم ایسے جیسے ایک اصل کتا اپنے مالک کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ٹوکو نہ صرف یہ، اس کے بعد ٹوکو ہاتھ ہلاتا ہے، ایسے اشارے کرتا ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے کتوں کو، جیسے سیم ایک اصل کا کتا اشارے کرتا ہے. اور یہ بھی نہیں بلکہ ایک جو سب سے حیرت انگیز بات اس پارک میں جو رونما ہوئی، جو انسیڈنٹ پیش آیا، وہ میں آپ سے شیئر کروں. ایک اور چھوٹا سا کتا تھا، وہ پارک میں آتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی چین بھی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چین کا سرا اس کے گردن پہ لپٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا کتا ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا کتا ٹوکو کے پاس آتا ہے کیونکہ دیکھ کے اس کو محسوس ہوا کہ ٹوکو ایک اصل کتا ہے، اس وجہ سے ہی تو وہ ٹوکو کے پاس آیا. مگر جناب والا حضور، جب وہ چھوٹا سا کتا ٹوکو کے پاس آتا ہے تو بالکل قریب آنے پر وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے مارے اچانک سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم قریب آنے پر اس کو معلوم ہو گیا کہ جناب یہ ایک کتا نہیں ہے، یہ تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کتوں کی سونگھنے کی جو حس ہے وہ ہم انسانوں سے کئی گنا زیادہ تیز ہے. ان کو نہ صرف یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کی خوشبو ہے یا ایک جانور کی خوشبو ہے، بلکہ دو انسانوں کی خوشبو میں بھی وہ فرق کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ کس شخص کی خوشبو ہے اور یہ کس شخص کی خوشبو ہے. تو جناب والا وہ کتا خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتا ہے. اچھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ٹوکو کے شوق کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ٹوکو جب باہر جاتا ہے، پارک وغیرہ میں جاتا ہے تو وہ کتے کا کوسچوم پہن لیتا ہے اور بعد میں گھر آ کے وہ کوسچوم اتار کے عام انسان کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے اور لائف سٹائل ہے اس کا. ایسا نہیں ہے جناب والا. ٹوکو اپنے گھر میں بھی، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوکو اپنے گھر کے لان میں بھی ایسے دوڑتا ہے چار پاؤں پر جیسے اصل ایک کتا اپنے مالک کے لان میں بھاگتا ہے، سیم ایگزیکٹلی ایسے چار پاؤں کے اوپر. اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کھانے کی بات کی جائے تو ٹوکو انسان کے برتن میں کھاتا بالکل بھی نہیں ہے. وہ اس کا جو برتن ہے سیم وہ برتن ہے جس میں کتے بلیاں کھاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ کی جو حیرانی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ ٹوکو نہ صرف کتے بلیوں کے برتن میں کھاتا ہے بلکہ کھاتا بھی اس انداز میں ہے جیسے کہ کتے بلیاں چاٹ کے کھاتے ہیں، سیم ویسے کھاتا ہے. برتن بھی جانوروں کا اور کھانے کا انداز بھی ایگزیکٹلی کتے والا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا شوق یہاں بھی ختم نہیں ہوتا. ٹوکو کا ایک پنجرا بھی ہے اور وہ پنجرا اتنے چھوٹے سائز کا ہے، آپ ویڈیوز وغیرہ میں اگر دیکھیں وہ پنجرا اتنے چھوٹے سائز کا ہے جس پنجرے میں جا کے ایک تو ڈیلی وہ ٹوکو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ پنجرے میں جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پنجرا اتنے چھوٹے سائز کا ہے کہ جب ٹوکو اس پنجرے میں بیٹھ جاتا ہے ہل جل بھی نہیں سکتا، اتنے چھوٹے سائز کا وہ پنجرا آپ امیجن کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کتے کے برتن میں کھا کے، کتے کے پنجرے میں رہ کے، اس کے علاوہ پارک میں بھی اپنے مالک کے ساتھ کتا بن کے گلے میں چین ڈال کے جا کے یہ سب کچھ کر کے ٹوکو کو آخر کیا سرور مل رہا ہے؟ ٹوکو کا یہ کس قسم کا شوق ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں نہ میں سمجھ سکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر کے پھر جائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.